السلام پر ہونے والا ایک اعتراض کہ اسلام جو ہے یہ کفر اور کافروں کو ختم کرنا چاہتا ہے، کافروں کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان کی نسل کشی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کافروں کی طرف سے اعتراض ہے اسلام پر اور اہل اسلام پر، شرع مبارکہ پر۔ اس کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، مولا تعالیٰ حق کہنے کی، سننے سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ضمن میں سب سے پہلی آیت مبارکہ سورہ محمد شریف کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، میں کہ جب تمہاری کافروں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جائے، کافر تمہارے ساتھ مقابلے پہ اتر آئیں، تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر تم انہیں اچھی طرح کچل دو، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ ان کو مضبوطی کے ساتھ باندھ کر قید کر دو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر احسان کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دو یا پھر ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ، یہاں تک کہ وہ جنگ کے لیے ہتھیار رکھ دیں۔ یہ آیت مبارکہ پر ذرا غور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب کافر تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تم سے لڑنے لگے کافر، تو پھر تم نے ان کو معافی دینی، پھر تم نے لڑنا ہے ان کے ساتھ۔ کب تک لڑنا ہے؟ جب تک وہ جنگ کے ہتھیار رکھ نہ دیں، یعنی لڑائی کرنا تک نہ کر دیں، تب تک تم نے لڑنا ہے ان کے ساتھ۔ پھر جو ان کے لوگ قیدی بنے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو یا پھر احسان کرتے ہوئے ایسے ہی چھوڑ دو۔ اب بتائیں، یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ کافروں کو ختم کرنے آیا ہے، نہ اسلام فسادیوں کو ختم کرنے آیا ہے۔ کن کو ختم کرنے آیا ہے؟ فسادیوں کو ختم کرنے آیا ہے۔ اسلام نے کفر کو ختم کرنا ہے، کب؟ جب امام مہدی آئیں گے۔ دنیا میں کوئی کفر کا حامی نہیں رہے گا، کفر کا پیروکار نہیں رہے گا، کوئی کافر نہیں رہے گا، ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ لیکن امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنگی مارکوں تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ان کو اختیار ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا تم کلمہ پڑھو۔ کسی کی جناب حالت پہ تلوار رکھ کے کسی کو کلمہ نہ آج تک اسلام نے پڑھایا نہ کبھی پڑھائے گا جی۔ تو اسے ثابت ہوتا ہے اسلام جو ہے یہ ظلم کو ختم کرنے آیا ہے، ظالم کو ختم کرنے آیا ہے، فساد کو اور فسادی کو ختم کرنے آیا ہے۔ ان کا جو یہ دعویٰ ہے نعوذ باللہ من ذالک، اسلام پر اعتراض ہے کہ اسلام جو ہے وہ تو کافروں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، کافروں کو اگر اسلام ختم کرنا چاہتا تو پھر کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو یا ان کو ویسے احسان کرتے ہوئے مفتی چھوڑ دو ان کو۔ بتائیں کبھی بھی نہ ہوتا ایسا۔ ایک آیت مبارکہ، دوسری آیت مبارکہ سورہ مائدہ شریف کی آیت نمبر 23 ہے، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض، میں اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کی تھی، کیا جو کوئی بندہ کسی شخص کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دے، جس نے کسی ایسے بندے کو قتل کیا اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، یا پھر فساد فی الارض، ایسے بندے کو قتل کر دی جو زمین میں فساد نہیں پھیلا رہا تھا، یہ دو بندے جو ہیں ان کا قتل قرآن کریم کی سورہ مائدہ شریف آیت نمبر 23 سے واضح ہو رہا ہے کہ دو بندوں کو قتل کیا جائے گا۔ ایک بندہ وہ جس نے کسی کو قتل کیا ہے، جس نے کسی کو قتل کیا ہے، جب اس نے کسی کو قتل کیا تو یہ بن گیا قاتل، کسی کو قتل کیا ہے، قتل کرنا ظلم ہے تو یہ بن گیا ظالم، اس نے کسی کو قتل کیا کیونکہ گناہ اس کا متعدی بن گیا، گناہ اس کی ذات تک نہیں رہا، گناہ اس کا متعدی ہو گیا، اس گناہ کا اثر دوسرے بندے تک پہنچا ہے، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، لہذا یہ بندہ جو ہے یہ بن گیا فسادی۔ اب فسادی کو ختم کرنا یہی رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ظالم کو اور فسادی کو ختم کرنا۔ ایک یہ فساد کی صورت ہے، یعنی کہ ظلم کی صورت ہے، تو اس نے
کسی کو قتل کر دیا، اور دوسرا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فساد انفراد زمین میں فساد پھیلاتا پھرے، زمین میں فساد پھیلانا یعنی لوگوں کو خائف کرنا، پستول اٹھا کے سر عام گولی چلانی شروع کر دی اور سیدھی گولی مارنی شروع کر دینی لوگوں کو، یعنی یہ بھی فساد ہی ہے، دہشت گردی ہے، یہ بدماشی ہے۔ ڈاکو ہو گیا، ڈاکو بھی یہی حال کرتا ہے، یعنی اور اس طرح کر کے ہر وہ عمل اسی فساد لفظ فساد کے تحت آئے گا جو عمل جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، جیسے خدا رسول کی گستاخی کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرنا، رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی کرنا، یہ بھی زمین میں فساد پھیلانا ہے یا نہیں؟ انارکی پھیلے گی نہیں پھیلے گی؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ دو کام جو ہیں، جب کوئی بندہ یہ دو کام کرے تو پھر اس کا قتل کرنا یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ ان کا قتل کرنا یہ ظلم کو ختم کرنا ہے۔ یہ دو کام کرنے والا بندہ جو ہے اس کو قتل کرنا یہ ظالم کو ختم کرنا ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آگے دیکھیں جی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یہ سورۃ توبہ شریف کی آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، میں بھی تم بھی سارے کے سارے مشرکوں کے ساتھ لڑو، تم بھی سارے مشرکوں کے خلاف لڑو جیسے کہ وہ تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو لڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس شرط پر دیا ہے وہ تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں تم بھی لڑو۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اسلام ہمیں تلوار اٹھانے کا حکم تب دے رہا ہے جب انہوں نے اٹھائی ہے، انہوں نے ظلم و زیادتی کی ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ نے تم بھی اٹھاؤ، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ قاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، جیسے وہ تمہارے خلاف لڑے ہیں تم بھی لڑو۔ اس حال پارکہ سے بھی یہی باتیں ہوا کہ ان کی طرف سے ظلم ہوا تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ نہیں آ رہا؟ اب دیکھیں جی، اگر اسلام کافروں کو ختم کرنا چاہتا تو پھر اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مجاہدین کو جب روانہ کرتے تو ان کو حضور یہ فرمایا کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ کیا نصیحت تھی؟ انطلقوا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور رسول اللہ علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے ہوئے روانہ ہو جاؤ۔ یہ فرماتے ہیں، والے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضور فرماتے ہیں ولا تقتلوا شیخا فانیا، بھایا جب جاؤ گے نا کافروں کے بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، کافروں کے وہ بوڑھے جو گھروں میں پڑے ہوئے ہوں، جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں، جو لڑائی نہیں چاہتے، ان کو نہ کچھ کہنا، ان کو نہ مارنا تم، ولا طفلا صغیرا، اور ان کے چھوٹے بچوں کو بھی قتل نہ کرنا۔ اگر اسلام کفر کافر کو ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ احکامات کیوں دے رہا ہے اسلام؟ یہ تو کافر ہے نا جو مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کی نسل ختم کرنا چاہتا ہے۔ آج کتنے ہزار بچے غزہ میں شہید ہو چکے ہیں، جو لڑنے والے ہیں، جو مجاہدین ہیں، تمہاری لڑائی ان کے ساتھ ہے نا، عوام کے ساتھ کیا لڑائی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو جو مجاہدین بیچارے لڑ رہے ہیں ان میں بھی ساری تعداد انہیں کی ہے جن کے سارے خاندان شہید ہو چکے ہیں انہیں یہودیوں کے ہاتھوں، وہ بھی اپنا بدلہ لے رہے ہیں ان سے۔ تو پھر بھائی کئی ماں علیہ السلام نے اشارہ ورا امرادن، تو خبردار ان کی عورتوں کو بھی قتل نہ کرنا، کافروں کی عورتوں کو بھی قتل نہ کرنا۔ اگر اسلام یہی چاہتا ہے کہ کافروں کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ کیا ہے؟ جب اسلام آیا تو اسلام نے اجازت دیا نا ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی، یہودیوں کی عورتوں کے ساتھ، نصرانیوں کی عورتوں کے ساتھ اجازت تھی یا نہیں تھی؟ بتائیں یار، اجازت تھی نا۔ اگر اسلام ختم نہیں کرنا چاہتا ہے تو ان کی بہنوں بیٹیوں کو، اسلام کے اور مسلمانوں کو اپنے گھر میں رکھ کے، اپنی بیوی کے طور پر رکھ کے ان کے ساتھ کیا میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنے کی اجازت دیتا کبھی اسلام؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ سارے وہی لوگ تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کو تکلیفیں دی تھی، آقا علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان پر ظلم و تعدی کی تھی، سارے لوگ وہی کھڑے ہوئے سامنے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ کو فرمایا حضور نے،
پھر آپ نے سامنے کہ صحابہ خیال کرنا کوئی زخمی پڑا ہو نا اسے بھی کچھ نہ کہنا، جن کے زخمی پڑے ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کہنا. اللہ اکبر. ولا يتبعون مدبرا، اور ان میں جو بھاگ رہا ہو مدبرا، جو بھاگ رہا پیٹ پھیر کے بھاگ رہا ہے اسے بھی کچھ نہ کہنا. بھاگنے دو اسے بھی، جو بھاگ کے جا رہا ہے بھاگنے دو اسے پیچھے جانا. لڑائی نہیں کرنا چاہتا اسی لیے تو بھاگ رہا ہے، بھاگنے دو اسے، دوڑنے دو اسے، پیچھے نہیں جانا اس کے. اللہ اکبر. آج آ میرے سامنے فرمایا اور کوئی بھی بندہ کسی ولا یقتلن اسیر، کسی قیدی کو بھی قتل نہ کرو، جو قیدی پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کرو. اللہ اکبر. اور آگے آ میرے سامنے کیا فرمایا، حد کر دی میرے آ میرے سامنے اپنے کرم کی. حضور نے من اغلق بابہ فهو آمن، میں کہ جو کوئی کافروں میں سے اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کر لے میرے صحابہ اسے بھی کچھ نہ کرے. سبحان اللہ. اسے بھی کچھ نہ کرے. کیا یہ کافروں میں ہمت ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں؟ یہ یہودی ذریعے سے مسلمانوں کو گھروں میں گھس کے ماں بہنوں کو قتل کر رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اور ماں بہنوں کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ صرف اسلام ہی ہے بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے یہ دعوے یہ جھوٹے ہیں سارے، ان کے اعتراض سارے غلط ہیں، ان کی باتیں ساری باتیں ہیں جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں. اسلام تو کافروں کو ختم کرنے ہے، کافروں کی نسل ختم کرتا ہے. اور بھائی 1000 سال تک مسلمانوں کے بعد حکومت رہی. ہاں ہندوستان میں کتنے ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی تعداد زیادہ ہندوؤں کی ہے، مسلمان کم تعداد میں ہے یا نہیں ایسا؟ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. یہ سارے امریکہ برطانیہ سارے کے سارے مسلمانوں کے پاس گزارتے، سارے سب ہندو تھے، لیکن اس کے باوجود آج بھی مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا کے حساب سے کم ہے. نصرانی زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نصرانی ہے. ان پر 100 سال حکومت کی اسلام نے، 1200 سال پورے حکومت کی اسلام نے. 1200 سالوں میں اسلام نے ان کو اب بھی ان کی تعداد زیادہ ہے. یہ ان کے منہ پر تمانچہ ہے ان کے جھوٹے ہونے کا، ان کے ذلیل ہونے کا، ان کے اعتراضات کے باطل ہونے کا. بھائی اسلام اگر تمہاری نسلیں ختم کرنے آیا تھا تو پھر آج بھی تعداد تمہاری زیادہ کیوں؟ 1200 سال حکومت ہونے کے باوجود نہیں سمجھ رہے یار آپ. آج بھی تعداد ان کی زیادہ ہے. ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں، یہ عربی حقائق ہے بھائی، یہ تو سب کے سامنے موجود ہے، ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں کسی سے. اپنے چچاؤں کا نام ہی لیتے جنہوں نے ناپنی کے لاکھوں لاکھ بندے قتل کیے تھے. ہٹلر نے کتنی طبیعت صاف کی تھی ان کی، اس کا نام بھی لیتے. یہ اس نے جو ان کی قتل کیے تھے تو اس کا تو کوئی نام بھی لے لے تو ان کو چڑ چڑ جاتی ہے. تو کوئی نام بھی لے لے نا فیس بک پہ، فوراً فیس بک بند کر دیتے. یہ نام کیوں لیا آپ نے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی دیکھیں اللہ اکبر. مسند احمد شریف میں یہ حدیث پاک راوی اس کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے جب بھی اذا بعث جیوشہ، جب بھی حضور لشکر روانہ فرماتے ہیں نا، لشکر کو روانہ کرتے ہوئے آقا علیہ السلام یہ فرماتے تھے اخرجوا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ نکلو. تقاتلون فی سبیل اللہ من کفر باللہ ہے، میں کہ تم نے ان کے ساتھ لڑنا جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں. اور آگے حضور کا ارشاد فرماتے فرمایا تم مسلمان ہو، جنگ میں بھی کھڑے ہو کسی سے دھوکہ نہ کرنا، میدان جنگ میں بھی کھڑے ہو کر ان کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا. اور آگے حضور نے ولا تغلو، اور غلو کا شکار نہ ہو جانا، غلو نہ کرنا، وہاں پہ زیادتی نہ کرنا کسی کے ساتھ. اللہ اکبر. اور آگے حضور نے میں کسی کافر کا مسئلہ بھی نہ کرنا. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو مار دیا، پھر ناک کاٹ دیا، آنکھیں نکال دی، چہرہ اس کا بگاڑ دیا. حضور نے میں کافر بھی مرا ہوا تو اس کی شکل نہیں بگاڑنی. تو زیادہ لگا. اللہ اکبر. یہ تو ابھی پرسوں والے دن کی بات ہے. ایک سنی عالم بیچارے شام کے، ان کو قتل کر دیا ان ذلیلوں نے وہاں پہ شام میں. قتل کرنے کے بعد ان کی داڑھی کو آگ لگا دی. یہ کسی کافر کو ہمت ہو سکتی ہے، مسلمان تو ایسا نہیں کرتا کبھی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ولا تقتلوا الولدان، نہ خبردار کافروں کے بچوں کو بھی قتل نہ کرنا، کافروں کے بچوں کو بھی قتل نہ کرنا. اور آگے حضور نے حد فرما دی ولا اصحاب الصوامع، فرمایا ان کے گرجوں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ عبادت کر رہے ہوں، ان کے پادری شادری، ان کو بھی کچھ نہ دینا. بتائیں وہ کافر کا جب بھی بات چلتا ہے وہ ہمارے علماء پہ حملے کرتا ہے. ہمارے کتنے علماء ہیں جو انہوں نے زہر دے کے مروایا، سارے شہید کروائے ہمارے علماء.
لیکن اسلام کیا کہتے ہیں؟ میں ان کے جو گرجے میں بیٹھے ہوئے لوگ اللہ اللہ کر رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں، انہیں بھی کچھ نہ کہنا، تم انہیں بھی تکلیف نہ دینا، ان کے بچوں کو کچھ نہ کہنا، بڑوں کو کچھ نہ کہنا۔ یہاں تک حدیث پاک میرے آقا نے سامنے فرمایا وہ ان کے جو کسان ہیں، ان کے جو تاجر ہیں، ان کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، انہیں بھی کچھ نہ کہنا۔ یہ جگ میں جانے والے صحابہ کو حضور فرمایا، بتائیں ہیں تعلیمات ایسی جنگی تعلیمات کسی کے تو لائے دکھائیں ہمیں، پھر بھی ان کا یہ اعتراض ہو کہ اسلام جو ہے ہماری نسلیں ختم کرنے آیا ہے، تو پھر تو افسوس ہے ان پر بھی، ان کے انصاف پر بھی افسوس ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، مولا تعالیٰ جو کچھ بھی کہا اسے سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔